بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے آج کے انٹرویو کوچنگ کلاس میں 5 ہجری کے واقعات کو پڑھیں گے۔ سیرت میں 5th year آف ہجرہ، اس سال کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا غزوہ ہوا جس کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کو پڑھنے سے پہلے 5 ہجری کے مختلف واقعات کو سرسری طور پر ڈسکس کرتے ہیں، جس کے انٹرویوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ 5 ہجری میں کتنے غزوات ہوئے؟ 5 ہجری میں 4 غزوات ہوئے، 4 ہولی وارز۔ Four holy wars against the infidels, against the kafirs and the hypocrites of Medina and the suburbs and the city of Makkah۔ یعنی 4 جنگیں لڑی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں بنفس نفیس شرکت کی۔ اس کو غزوات کہا جاتا ہے جو 4 لڑی گئی، جبکہ 4 ہجری میں ایک سریہ ہوا۔ سریہ 4 ہجری میں ایک، جبکہ غزوات 4 ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سے پہلے 2 مشہور غزوات ہوئے، ان کے آپ نام بتائیں۔ 5 ہجری میں ایک غزوہ دومت الجندل، غزوہ دومت الجندل ہوا، جبکہ دوسرا مشہور غزوہ بنی المستلق، غزوہ بنی المستلق۔ یہ 2 مشہور غزوات ہیں۔ ایک غزوہ اور بھی ہوا ہے، جبکہ مشہور غزوات جن کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے، غزوہ دومت الجندل اور غزوہ بنی المستلق۔ بنی المستلق ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی، جس کو غزوہ بنی المستلق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے میں ایک خاتون قید ہو کر آئی جس کا نام جویریہ ہے۔ جویریہ نامی خاتون قید ہو کر آئی، جس سے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بنو المستلق میں ایک خاتون قید ہو کر آئی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں مسلمان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین بنی، ام المومنین بنی۔ آتے ہیں غزوہ احزاب کی طرف۔ اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ خندق۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے غزوہ خندق یا انگریزی زبان میں خندق کو کیا کہتے ہیں؟ خندق کو انگریزی زبان میں ٹرنچ کہا جاتا ہے، TRENCH، ٹرنچ۔ The war of Trench occurred in 5th year of ہجرہ، یعنی خندق کی لڑائی۔ جبکہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام جو قرآن عظیم الشان میں مذکور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غزوہ احزاب۔ احزاب کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے، سوال کے اندر سوال پوچھا جاتا ہے احزاب کی کیا معنی ہے؟ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب۔
اور حزب کہتے ہیں انگریزی میں پارٹی، PARTY پارٹی، اور گروپ GROUP گروپ. یعنی اس غزوے میں پورے نجد و حجاز مملکت عربیہ کے مختلف قبائل نے مل کر مدینہ پر لشکر کشی کی. مختلف پارٹیز، مختلف گروپس، انفائڈلز، ہائپوکریٹس، یہود، مشرکین قبائل، انہوں نے مل کر احزاب کی شکل میں، حزب کی جمع احزاب کی شکل میں مدینہ پر لشکر کشی کی، جس کی وجہ سے اس غزوے کو احزاب یعنی دا وار آف گروپس یا دا وار آف پارٹیز بھی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے جو پارٹیز تھے، کفار کے جو گروپ تھے، جو کفار کے مختلف حزب جمع ہوئے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 10,000 تھی. 10,000 افراد لشکر جرار انہوں نے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا اور روانہ ہوئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. آس پاس کے قبائل آتے رہے تاکہ مدینہ سے ہمیشہ کے لیے اسلام کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیا جائے. اس لشکر جرار کی اطلاع پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی اور مجلس مشاورت منعقد کی. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا کہا جاتا ہے. شورا. What do you know about شورا؟ اور اس کو ایران کی پارلیمنٹ، ایران کی پارلیمنٹ ایک اس طرح کی پارلیمنٹ ہے جو اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شورا کی ترتیب پر اپنا فیصلہ کرتی ہے. اور فارسی زبان میں ایران کی پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ سے جنرل نالج میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایران کی پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے. اور یہ شورا کے طرز پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. شورا مشورے سے نکلا ہے. اپنے آس پاس کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور مشورے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ پسند آیا خندق کھودنے کا. ٹرنچ، خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت سلمان فارسی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا تعلق ایران سے تھا. یہ پرشین تھے، فارسی زبان بولنے والے تھے. انہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا. ان کی مشورے کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس دفاع کے لیے خندق کھودوائی فار دا ڈیفینس آف دا سٹی آف مدینہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے. اس کے اصل نام کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ سلمان نام تو عرب معاشرے میں ان کو دیا گیا. اس سے پہلے جب وہ ایران میں مقیم تھے، یا حضرت سلمان فارسی کا اصل نام کیا تھا؟ زیادہ تحقیق کے بعد میں نے مختلف کتابوں میں اس کا نام ڈھونڈا. اس کا نام مآبا تھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارسی نام، پرشین نام مآبا تھا، جبکہ اس کے والد کا نام جو پرشین تھا اس کا نام درخشاں تھا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے. والد کا نام درخشاں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مآبا. اور نہایت زیادہ عمر والے صحابی تھے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صحابہ کرام کی تاریخ میں 1,50,000 صحابہ کرام رہے ہیں، 1,50,000 صحابہ کرام کے بارے میں اسٹیمیٹ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مجمع تھا صحابہ کرام کا، وہ کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ 1,50,000. اور ان میں سب سے زیادہ عمر والے صحابی وہ کون تھے؟ وہ سلمان فارسی تھے.
ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 150 سال سے متجاوز ہوئی اور بعد میں وہ فوت ہوئے. 150 سال پلس ان کی عمر تھی. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، اس سے مجھے یاد آیا، کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ سب سے آخر میں کون سے صحابی فوت ہوئے، یعنی یہ دور صحابہ کب تک جاری رہا. سب سے آخر میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہجرت کے 11ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. آخری صحابی کب فوت ہوئے؟ 93 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے کتنے سال بعد؟ 82 سال بعد ایک صحابی فوت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 82 سال بعد ایک صحابی فوت ہوئے، اور اس کی فوتگی کے ساتھ ہی صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور جاری رہا. وہ کون سے صحابی تھے آپ نے بتانا ہے؟ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جس کو مدینہ میں 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا کہ یہ لڑکا آپ کی خدمت کرے گا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ضروریات کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا کرتا تھا. یہ خادم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک. یہ آخری صحابی ہیں. آتے ہیں غزوہ خندق کی طرف. خندق کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا. خندق کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، غزوہ خندق میں خندق شمالاً جنوباً کھودی گئی یا مشرقاً مغرباً یعنی شرقاً غرباً کھودی گئی؟ نہیں، یہ شمالاً جنوباً، نارتھ اور ساؤتھ، ناردرن ساؤدرن سائڈ پر یہ کھودی گئی. اور اس کے حوالے سے، خندق کے حوالے سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں. ان سوالات کو آپ نے نہایت توجہ سے سننا ہے، نہایت توجہ سے اس کا جواب دینا ہے. سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ خندق جو کھودی گئی یہ کہاں سے کہاں تک کھودی گئی؟ پہلے آپ نے بتانا ہے مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ ہے جبل صلاح، جبل صلاح سے یہ خندق کھودی گئی تھی. مدینہ کے شہر تک یہ خندق کھود دی گئی، اور مدینہ کے ارد گرد اس طرح یہاں پر جھنڈ تھے درختوں کی اور پہاڑ تھے، جبکہ اس طرح یہ خندق کھودی گئی. اور خندق کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اس کی لمبائی کتنی تھی؟ اس کی لمبائی کمپلیٹلی 3 مائل تھی. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی بھی سیرت نگار، کسی مورخ نے 3 میل سے زیادہ نہیں لکھا ہے. البتہ اس کی ڈیپتھ اور اس کی وڈتھ یعنی اس کی گہرائی اور اس کی چوڑائی میں بعض کتابوں میں اختلاف ہے، لیکن کنفرم آپ نے بتانا ہے کہ خندق کی گہرائی تھی 15 فٹ، جبکہ اس کی چوڑائی وڈتھ یہ کتنی وڈتھ رکھتی تھی؟ اس طرح اس کی وڈتھ وہ 20 فٹ تھی. یہ 3 وہ سوالات ہیں جو اکثر کیے جاتے ہیں. خندق کی لمبائی 3 مائل، خندق کی گہرائی 15 فٹ اور خندق کی چوڑائی وڈتھ 20 فٹ. یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا اتنی چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ 20 فٹ تک چھلانگ لگائے اور خندق کو پار کر لے. ایک نہایت بہادر شخص جس کا نام عمر بن عبدود تھا، اس نے خندق پار کرنے کی کوشش کی. گھوڑا نہایت دور لے گیا، وہاں سے دوڑتا ہوا اس نے جب جمپ لگائی لیکن وہ اندر کیا ہوا؟ وہ خندق کے اندر گرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نیچے جا کر اس کا کام تمام کر دیا. پوچھا یہ جاتا ہے کہ خندق کتنے دن میں کھودی گئی؟ یہ بھی ٹیکنیکل سوال ہے. غزوہ خندق کے موقع پر خندق 15 دن، 20 دن اور 6 دن کی روایات.
مختلف مفسرین، مختلف تاریخ نگار اور خاص کر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خندق کتنے دن میں کھودی گئی. مختلف روایت ہے، 6 دن، 15 دن، 20 دن، لیکن 15 دن کے بارے میں روایت نہایت کم ہے. زیادہ روایت وہ 20 دن ہے اور کچھ روایت 6 دن کے بھی ہیں، لیکن میں ترجیح دوں گا 6 دن کو. میری اپنی کتاب ہے سیرت پر، سیرت تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی. اس میں خندق کی گہرائی 6 فٹ یعنی 6 فٹ جو ہے وہ خندق کی 6 دن میں یہ خندق کھودی گئی. البتہ بعض سیرت نگاروں نے 20 دن کا بھی لکھا ہے. اور اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے خندق کھودنے میں کتنے صحابہ کرام نے حصہ لیا. خندق کھودنے میں کتنے صحابہ کرام نے حصہ لیا؟ خندق کھودنے میں 3000 صحابہ کرام نے حصہ لیا. 3000 صحابہ کرام نے 20 دن یا 6 دن کی محنت کے بعد یہ خندق کھودی. خندق کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈیورنگ دا ڈگنگ آف ٹرنچ یعنی خندق کی کھدائی کے دوران کچھ معجزے ہوئے. ان معجزوں کے حوالے سے مختصراً بتائیں. نمبر 1، سب سے پہلا معجزہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا پتھر آیا جس کو صحابہ کرام نہ توڑ سکے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کے وار سے توڑ دیا. یعنی تمام صحابہ کرام نے کوشش کی اس کو نہ توڑ سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وار کیا کدال کے ذریعے. کتنے وار کیے؟ 3 وار کیے. 3 مرتبہ ہٹ کیا اس کو کدال کے ذریعے، اور کدال سے رات کا وقت تھا جس کی وجہ سے کچھ چنگاریاں اڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی. یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی صحابہ کرام کو؟ صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ میں نے اس روشنی میں، چنگاریوں کی روشنی میں، مجھے روم اور فارس کے محل نظر آئے. نہایت جلدی خوشخبری دیتا ہوں آپ کو کہ آپ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ایران اور روم کو فتح کر لو گے. اور یہی ہوا دور فاروق اعظم میں. مختصر 7-8 سال کے بعد یرموک میں ہم نے روم کو فتح کیا، جبکہ یہاں پر قادسیہ کی جنگ میں ہم نے ایران کو فتح کیا، اور 2 سپر پاور اسلام کی زیرنگی آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. نمبر 1 یہ معجزہ. نمبر 2 معجزہ کیا ہوا؟ ایک صحابی کچھ کھجور لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اپنے ساتھیوں کو کھلا دے. ایک چھوٹے سے ٹوکرے میں تعداد 3000 تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک کپڑا بچھایا اور وہاں سے اس ٹوکرے سے کھجوریں کھلا کر 3000 کے لشکر نے یہ کھجوریں کھائی، لیکن یہ کھجوریں پھر بھی ختم نہ ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ. اور نمبر 3 تیسرا معجزہ یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک بکری کا چھوٹا بچہ ذبح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2-3 ساتھی آ کر میرے ساتھ کھانا کھائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ پورا لشکر 3000 کا وہ میرے ساتھ جابر بن عبداللہ کے گھر آئیں، وہاں پر ہم کھانا کھائیں گے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہایت حیران ہوا، میں بہت پریشان ہوا کہ بندوبست 4-5 لوگوں کا ایک چھوٹا سا لیلا ذبح کیا ہے، بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، اس سے اتنے لوگوں کا پیٹ کس طرح بھر سکتا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن منگوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرید منگوایا، وہ روٹی منگوائی، اس کے بعد صحابہ کرام کو کھلاتے رہے. ان 3000 صحابہ کرام جو ہے انہوں نے مکمل سیر ہو کر کھایا. تاریخ دانوں نے لکھا ہے، اورنٹلسٹ نے لکھا ہے، مستشرقین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے. اور اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ تھا جو غزوہ خندق کے موقع پر وقوع پذیر ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے. غزوہ خندق میں آج کے لیکچر میں اتنا ہی. جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کمنٹ سیکشن میں آ جائیں اور کمنٹ سیکشن میں آ کر کمنٹ میں بتائیں کہ کس طرح انٹرویوز کے دوران ہم
بہتر سے بہتر ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور لیکچر کو کس نیچ پر لے جا سکتے ہیں۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں۔